الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صلوات اللهم صل علی محمد عجل فرجا. ماشاءاللہ آپ نے زیادہ سے زیادہ توجہ میری طرف رکھنی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دو حصوں میں خلق کیا. ایک صنف مرد ہے اور دوسری صنف کا نام عورت ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عہدیدار رکھے ہیں وہ سارے کے سارے مردوں میں رکھے ہیں. نبی ہیں تو مرد ہیں، رسول ہیں تو مرد ہیں، امام ہیں تو مرد ہیں، ہادی ہیں تو مرد ہیں. کیا عجب اتفاق نہیں ہے کہ عورتوں کو کوئی مسائل پیش نہیں آتے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو مردوں سے زیادہ مسائل تو عورتیں کے ہیں، لیکن اللہ نے مردوں کے لیے جن کے مسائل بھی کام ہیں ایک نبی کو بھیجا، اس کی ضرورت ختم ہوئی دوسرے کو بھیجا، وقت ختم ہوا تیسرے کو بھیجا، اور کرتے کرتے 1,24,000 انبیاء کو نازل کیا. لیکن مسورات کے لیے کوئی بھی نازل نہیں کیا. ظاہری طور پہ مسورات کے لیے کوئی بھی نازل نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس کی اطاعت انبیاء پر بھی واجب ہے. حضرت محترم کائنات عالم کے اندر صرف رسول کی بیٹی ہے کہ جس کی اطاعت انبیاء پر بھی واجب ہے. کیونکہ عورت کا لفظ ہی اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز. تو یہاں پر بھی جو ہادی ہے وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے. اب اگر میں رسول کی بیٹی کو نبیوں کی نبی کہوں تو بھی ٹھیک ہے، اگر میں ہادیوں کی ہادی کہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں اماموں کی امام کہوں تو بھی ٹھیک ہے. آپ لوگ پریشان ہو گئے، لفظ میرے نہیں ہے بلکہ 11ویں امام نے فرمایا کہ نانو حجت اللہ علی الخلق اجمعین وجدت فاطمہ زہرا حجت اللہ علینا، کہ ہم 14 اللہ کی تمام کائنات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری دادی ہم 14 پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں. واہ 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 سید واہ، جیو جیو. جو ہے نا سمجھ لو، مجھے توجہ چاہیے. نانو حجت اللہ علی الخلق اجمعین، ہم 14 اللہ کی تمام کائنات پر حجت ہیں. وجدت فاطمہ زہرا حجت اللہ علیہ، اور ہماری دادی ہم 14 پر حجت ہیں. سامعین محترم، میں ایک لفظ کی تشریح کر کے جملہ پڑھوں. حجت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، حجت اسے کہتے ہیں کہ ایک نامعلوم چیز کو معلوم کر دینے کا. میں مثال دینا چاہتا ہوں اور اتنی آسان سی کہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں نا، دین ہے نا، دین رسول کے دور سے 23 سال رسول نے تبلیغ کی. لوگوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دین کیسے کیسے ہیں، مکمل کب ہوگا. حجت نہیں بنا تھا نا، دین نہ مکمل تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ نے فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رضیت، کہ اے محمد آج کے دن میں نے آپ پر حجت کو تمام کر دیا. اور حجت کو تمام کب کیا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو رسول نے اللہ نے بتا دیا نا کہ جس کے پاس علی کی ولایت ہے اس کے اوپر دین حجت ہے، اگر علی کی ولایت نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے. حجت نامعلوم کو معلوم کر دینے کو کہتے ہیں. ابھی بھی آپ کو فرمان معصوم سمجھ میں نہیں آیا؟ میرا 11واں امام فرماتا ہے پوری کائنات کو نہ سمجھ میں آنے والا اللہ ہم 14 نے سمجھایا ہے، اور وہیں اللہ نہ سمجھ میں آنے والا ہماری دادی نے ہمیں سمجھایا. اور میں آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے بس ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی کے اوپر چھوڑنے دیں. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اسی کی تائید میں میں دوسری پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی. اس کے اندر رسول خدا نے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں جو بات کہہ کے جا رہا ہوں اسے سمجھ لو اور اسے اپنے پلے باندھ لو. توجہ ہے سمجھنا. کیا کون رہا ہے؟ سردار الانبیاء، خاتم النبیین، وہ ممبر پہ بیٹھ کے اصحاب کے مجمع میں کہہ رہا ہے. اور فوراً ہی رسول نے حدیث فرمائی جو کہ احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے. لقد کانت طاعتها صلوات اللہ علیہ
مرضیات اللہ خلق ہی اجمعین من خلق اللہ ہے، من الجنس والانس والطائر والبہوش والانبیاء والملائکۃ۔ توجہ نہ سمجھنے محترم، رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اطاعت اللہ کی کائنات میں صرف زمین و آسمان پر نہیں، صرف جن و ملائکہ پر نہیں، بلکہ اللہ کی کائنات میں جو بھی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ ہادی ہے، چاہے وہ امام ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ کی اطاعت اللہ کی کائنات میں، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ ملائکہ ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ ہادی ہے، ہر کسی کے اوپر واجب ہے۔ تو سامعین محترم، اسی لیے تو اللہ نے حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ لو لاکا لما خلقت الافلاک، اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو دیکھ کے کہا کہ حبیب آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا، پھر علی کو دیکھ کے کہا لو لا علی لما خلقتو کا، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ بھائی میں اسرار الفاطمیہ کے اندر پڑھ رہا ہوں، فاضل مسعودی کی لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہے، صفحہ نمبر 231 عربی کی کتاب ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لولا علی لما خلقتو کا، کہ اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ پھر سیدہ کو دیکھ کے اللہ نے ارشاد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق ہی نہ کرتا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی، بس میں آخری جملہ، اور یہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں 2 منٹ زیادہ پڑھ گیا کیونکہ ملک صاحب کا ٹائم تھا اور میرا جانا کیا، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق نہ کرنا چاہتا۔ ابھی عمران شیرازی صاحب نے ایک قصیدے کا مصرع پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اسے دے دے، بس اسی کی تائید کے اوپر جو میں نے آیت پڑھی ہے وہیں پڑھ کے چھوڑنا۔ فاطمہ نہ ہوتی آپ دونوں کو خلق ہی نہیں کرنا تھا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا فرمان نے حدیث کو متصل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے اور علی کو خلق کر دیا اور ملائکہ کو خلق کر لیا، جو کہ نوری مخلوق ہے، عمران بھائی، حسنین بھائی، جو خود نوری مخلوق ہے، جب اللہ نے انہیں خلق کیا تو آسمانوں اور زمینوں کا، کیونکہ ہر طرف اندھیرا تھا تو وہ پریشان ہو گئے، جو خود نوری مخلوق ہے انہوں نے اللہ سے گلہ کیا یا پروردگار ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ توجہ سامعین محترم، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کوئی نور کوئی روشنی پیدا کر کے دے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ رسول نے منبر پہ بیٹھ کے یہی الفاظ فرمائے تھے کہ اللہ نے فاطمہ کے نور کو تھوڑا سا کھولا، مکمل ظاہر نہیں کیا، تھوڑا سا نور کو